جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ قیامت کی شب کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے ایک نوجوان ہے اور جن کا مقصد صرف ذکر محمد وآل محمد ہے، اور عباس ٹاؤن سے آپ کی وابستگی ہے، کیونکہ عباس ٹاؤن وہ علاقہ ہے جہاں گزشتہ سال پہلے ایک بلاسٹ ہوا، بلکہ ایک نہیں 2-3 بلاسٹ ہوئے اور لاتعداد شہادتیں وہاں ہوئی تھیں۔ تو آج ہم نے اپنے شو میں ان کو مدعو کیا۔ السلام علیکم رضوان۔ وعلیکم السلام۔ رضوان بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ تھینک یو بھائی، آپ نے وقت دیا۔ رضوان آج 9 محرم ہے اور شب شہادت مولانا حسین علیہ السلام اور شہزادہ علی اکبر۔ شب عاشور کی اگر بات کی جائے، شام غریبہ کی بات اگر کی جائے، تو عباس ٹاؤن کی شام غریبہ کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہے، لیکن میں نے کل جب میں وہاں وزٹ کیا میں نے تو کچھ انتظامات مجھے بہتر نہیں لگے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ سماجیات سے ہے، اور ابھی نوجوان جب سماجیات کا کام کرتے ہیں تو کیا اداروں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا یا آپ اداروں تک نہیں پہنچ سکے؟ کیا وجہ تھی؟ پہلی بات تو ابرار بھائی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے محرم الحرام کے معاملات ہیں تو تمام بزی بھی ہیں، طے ان سب سے بات بھی ہوئی اداروں کے، انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی کام کرنے کی۔ کچھ تھوڑا 2% کام ہو بھی گیا، جس میں ایک گلی مطلب مکمل کر دی گئی، ایک آدھی ادھوری چھوڑ دی اور پھر کام رک گیا۔ مین عباس ٹاؤن کی جہاں انٹرسٹ ہے، جہاں پہ بلاسٹ ہو چکا ہے، وہاں کے پولو کی لائٹیں آپ چیک بھی کروا سکتے ہیں یا سروے کروا سکتے ہیں اپنی ٹیم سے، ابھی تک آن نہیں کروائی گئیں۔ اور جتنے بھی امام بارگاہ ہیں عباس ٹاؤن کے، ایک بھی عباس ٹاؤن کی چھوٹے چھوٹے امام بارگاہوں میں کہیں روڈ نہیں ڈلا، کوئی پیور کا کام نہیں ہوا۔ جیسے کہ آپ کیل میں ہیں، انچولی میں 180 گلیاں محرم سے پہلے مکمل کر دی گئیں، لیکن عباس ٹاؤن میں ایک بھی گلی کے علاوہ دوسری گلی مکمل نہیں کر پایا۔ آج 9 محرم ہے آپ کیل میں۔ اور ہم کیا کسی ناخوشگوار واقعہ کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ تو ادارے ہی جواب دیں گے ان باتوں کا۔ لیکن میں دعا گو ہوں مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے۔ بالکل ہمیں چاہیے کہ محرم سے پہلے جو ادارے ہیں، کے ایم سی کے ادارے جو ہیں، وہ جو روڈ بناتے ہیں، جو لائٹنگ کے الیکٹرک کے جو لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہاں جائیں، اور ایک عزاداروں کے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا تو کوئی ناخوشگوار واقعہ نمودار ہو سکتا ہے۔ کے الیکٹرک کی جانب سے تو انہوں نے، طاہ صاحب ہیں جو سی او ہیں کے الیکٹرک کے، انہوں نے ماشاءاللہ ہمارا بہت ساتھ دیا۔ اور پچھلے سال جیسے ہمیں بہت پریشانی تھی لائٹ کی، ایسے 1 سے 10 محرم تک لائٹ ہی نہیں تھی، اچھا، لوڈ شیڈنگ نہیں کی لوڈ گئی؟ شیڈنگ بہت تھی۔ اس دفعہ ان کا ساتھ ہے کہ 1 منٹ بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی۔ اچھا، جو میڈم ہے عابدی صاحبہ، وہ ان کا آپ کے ساتھ رابطہ تحسین ہوا؟ عابدی سے میرا فیس بک پہ رابطہ ہوا، ان کو میں نے درخواست دی، اپلیکیشن دی کہ عباس ان کی جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس حوالے سے، انہوں نے میرا جواب دیا، یقین دہانی دی، اپلیکیشن کو دیکھا، آئیں سروے کیا، ڈی سی اے سی جو ادارے تھے وہ آئے، انہوں نے دیکھا تفصیلاً سارے معاملات، یقین دہانی کرائی چلے گئے۔ لیکن دیکھا صرف دیکھا، عمل درآمد نہیں کی؟ عمل درآمد ان کے آنے سے سمجھے ایک گلی میں پیور لگ گیا، دوسری گلی میں آدھی رہ گئی، پھر اس کے بعد سب بھول گئے۔ چلے ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے، اور ایک دفعہ پھر میں التجا کروں گا کہ ایسے جگہوں پر جہاں پر ہم لاشیں اٹھا چکے ہیں، دوبارہ ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آئے۔ بہت شکریہ رضوان، آپ تشریف لائے، آپ کا موقف ہم نے آگے تک پہنچایا۔ عمران بھائی، مغرب ہو چکی، 10 محرم کی شب میں ہم داخل ہو چکے، چند گھڑیوں کے مہمان ہیں امام حسین علیہ السلام۔ ایک روایت آپ نے پڑھی اور قرآن سے ایک حوالہ دیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ گفتگو آپ کی ناظرین تک کمپلیٹلی پہنچ جائے۔ میں دیکھ گفتگو یہی کر رہا تھا کہ جو یہ اتنا بڑا واقعہ جو سانحہ تاریخ میں گزرا ہے، تو یہ کوئی عام انسیڈنٹ یا کوئی عام سانحہ نہیں ہے۔ دراصل یہ پوری دنیا اس میں جو ہے، اپارٹ فرام دیٹ کہ جو اسلام سے ہٹ کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اس پہ ریسرچ کرتے ہیں اور اس پہ دیکھتے ہیں۔ ہماری امت جو ہے اس کی، میں بس یہ چاہتا ہوں بار بار جھنجھوڑنا کہ اس سانحے کو کسی بھی اینگل سے ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ یہ نہیں اس کا تاثر دینا چاہیے کہ بھائی مسلم امت میں ایک خاص فقہ ہے صرف وہی غم مناتا ہے، یا جو یہ مودت ہے اس میں جو ہے وہ رونا شامل نہیں ہے۔ میری نظر سے گزرا تھا، اپنا مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک حدیث کوٹ کی تھی، اور اس میں وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ ام سلمہ جو ہماری ام المومنین ہیں، وہ ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ایک فرشتہ میرے پاس آ رہا ہے، تو لہٰذا
آپ جو ہے اس میں کسی کو آنے مت دیجیے گا. لیکن مختصر کہوں گا اس کو بات کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رونے کی آواز انہوں نے سنی اور وہ چلی گئی وہاں پہ کمرے میں داخل ہو گئی, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بے پناہ انداز میں روئے اور امام حسین جو ہے ان کو گلے سے لگایا, اور جو فرشتے نے جو ان کو آگاہ کیا کہ امت یہ آپ کی شہادت ہوگی, نواسے کے ساتھ کرے گی, اور اس جگہ کی وہ مٹی دکھائی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچی اس واقعے سے, اس واقعے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اطلاع ملی اور وہ دکھ پہنچا ان کو, کیونکہ اتنے لاڈلے نواسے ان کے. بالکل ایسے ہی. اسی طریقے سے حضرت ایک ہمارے صحابی ہیں, ان سے بھی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا جس وقت یہ واقعہ ہوا 10 محرم کو, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ان کے وہ دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے جو ہے وہ گرد آلود ہیں, اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس کے اندر لہو موجود ہے. تو صحابی جو ہے وہ انہوں نے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کس طرح ہوا, اور میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کا یہ حال کس طرح ہوا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہیں خواب میں, اور ہماری یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, اور وہ غمزدہ ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ میرے اہل بیت آل رسول کو آج شہید کر دیا گیا ہے اور یہ ان کا میں خون. تو میں جو قرآن کی آیت کا حوالہ آپ کو دے رہا تھا کہ جو قرآن کی آیت میں سورہ احزاب میں آیت نمبر 57 میں ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائے گا, جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائے گا, اللہ اس دنیا میں بھی اس پر لعنت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی لعنت کرتے ہیں, اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو ہمیں اس بات پہ اپنی توجہ لینی چاہیے. اگر ہم اس ڈیٹیل میں اگر نہ بھی جائیں کہ کس حد تک کی ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی, اس شہادت کی تفصیل میں اگر آپ نہ بھی جائیں, لیکن یہ بات چونکہ ہماری احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غمزدہ تھے, ان کو تکلیف ہوئی, ایذا ہوئی. یقیناً یہ ایذا پہنچانا کنیکشن اگر آپ لیں اس آیت سے کہ اللہ اور رسول کو کوئی شخص ایذا پہنچائے گا, تو یہ جو ایذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہی ہے وہ اللہ کو پہنچ رہی ہے. تو ہمیں اپنی جو آنے والی نسل ہے اس کو اس بات کے لیے پریپیئر کرنا چاہیے کہ یہ جو واقعہ ہے دراصل ہماری روح کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی, کوئی گمراہی کا ہم شکار تو نہیں ہو رہے, کہ ہم اس جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے اس پہ ہم ان کے مکمل فرما بردار رہنے میں کامیاب ہو رہے نہیں ہو رہے. تو اس میں مکمل فرما بردار رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے میں نے پچھلی گفتگو میں بھی کہا کہ یہ ہمیں ٹیکس جب تک ادا نہیں کریں گے تو ہم اس وقت تک اپنا وہ لیجٹ نہیں کر سکتے اس کمائے ہوئے دھن کو. اسی طرح جو ہم نیکیاں کریں, ہم مساجد بنائیں, ہم نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, لیکن اگر ہم مودت نہیں کرتے رسول اور آل رسول سے, اہل بیت سے, ہم اس طرح کی اس چیز کو محسوس نہیں اگر کرتے اور خالی ہے ہمارا دل, یا ہم کچھ اعتراض کرنے کا باعث بنتے ہیں ان کے مرتبے میں, ان واقعات میں, ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر آپ یہ بھی صرف اتنا ہی سمجھ لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچ رہی ہے, کیونکہ خواب میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شیطان بھی رسول کی شکل لے کے نہیں آ سکتا. جب حدیث کی کتاب میں موجود ہے اور صحابی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ رسول کی اذیت کی گواہی مل رہی ہے, تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے پوری امت کو. یہ جو لیسن ہے کہ یہ جو پوری آل بیت آل رسول, اور اس میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں, حبیب ابن مظاہر ہیں موجود, سہیل ابن قین ہیں, یہ صحابی رسول ہیں جو ساتھ میں شہید ہوئے ہیں. تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ جو واقعہ ہوا, یہ جو ڈٹے رہے, یہ جو کھڑے رہے, وہ موقف جو ان کا تھا, جو انہوں نے اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا مکمل فرما بردار رہتے ہوئے اس میں اپنی جانیں قربان کر دیں, تو اس قربانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا بات ہے. ناظرین کرام, بڑی خوبصورت بات کہی عمران بھائی نے, اور یہ حقیقت بات ہے کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں اور اللہ پاک کے لاڈلے نبی ہیں, اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وحی کا انتظار نہ کرتے کوئی بھی کام نہیں کیا کرتے تھے. اور بے شک آپ نے ٹھیک کہا کہ جس نے رسول خدا کو اذیت پہنچائی, جب رسول خدا کو اذیت پہنچے گی تو اللہ پاک ناراض ہوں گے, اور ہم نے اللہ پاک کو ناراض نہیں کرنا. اور ہم مسلمان ہیں, ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اور امام حسین جو ہے وہ کسی فقہ کے نہیں ہیں, کسی شیعہ کے نہیں ہیں, کسی سنی کے نہیں ہیں. میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ وہ کربلا آئے دین خدا کے لیے, اللہ کے لیے, کلمے کے لیے, کیونکہ جو سامنے والے تھے وہ بھی تو نمازی تھے, لیکن وہ نماز سمجھ نہ سکے,
یہ نماز بچانے والے تھے، یہ کلمہ بچانے والے تھے، وہ صرف پڑھنے والے تھے. اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کربلا جب ہمارے سامنے آتی ہے نا، ایک میسیج ہے، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ایک جملہ دینا چاہوں گا سبران، جی جی. ایک جملہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پوری زندگی بسر کرے اس حالت میں کہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، سجدے کرے، رکوع کرے، تمام اپنے نیک اعمال لے کے جب اللہ کے حضور روز آخرت حاضر ہوں گے اور ان کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر بغض اہل بیت ہوا تو اللہ پاک ان کے یہ تمام نیک اعمال ان کے منہ پہ دے ماریں گے اور ضرور جہنم میں داخل کریں تو گے. قرآن میں بھی ہے نا کہ اے حبیب کہہ دیجئے کہ ان کی عبادتیں مجھے نہیں چاہیے، میں ان کے منہ پہ ماروں گا. تو ہم کون سی عبادت؟ ایسا ہے اگر ہم نماز میں امام بھی کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہم نماز میں تو ہوتے ہیں لیکن نماز میں نہیں ہوتے. دنیاوی خیالات ہمارے دماغ میں گردش کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی چھوٹے چھوٹے خیالات، ابھی موٹر کھول کے آیا ہوں تو پانی بھر جائے گا، تو پانی بے تکے وسوسے ہمارے دماغ میں آتے ہیں. گھر کا کرایہ دینا ہے، کسی کا ادھار دینا ہے، کوئی آنے والا ہے، کسی کے پاس جانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک کو ہماری یہ نمازیں نہیں چاہیے، اللہ پاک کو ہماری وہ عبادتیں چاہیے کہ جسے خالصاً عبادت کہا جاتا ہے. وہ عبادت کہ نماز رسول سجدے میں ہے. اور یزید نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا کہ نماز رسول جب سجدے میں ہوں گے ہم تب ان کو شہید کریں گے. یہی واقعہ اگر ہم رمضان میں جائیں، 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں مولا علی مشکل کشا کو بھی ابن ملجم نے جب ضربت لگائی تب بھی اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اگر مولا علی کو تم سجدے میں ضرب لگاؤ گے تو اثر کرے گی، اگر تم ویسے کرو گے تو مولا علی مشکل کشا کو کوئی ہرا نہیں سکتا. کیا خوبصورت عمران بھی آپ نے خلاصہ بیان کیا. حسن صغیر عابدی ہمارے ساتھ موجود ہے. بالکل ایسا ہی ہے حسن بھائی، لیکن ایک مارکا ایک کے بعد ایک شہادت ہو رہی ہے کربلا میں. میں شب عاشور پہ لے کے آ گیا کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے شب عاشور، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے موضوع پہ آئیں. ناظرین کرام، علی اکبر آئے، اجازت لی بابا سے، اجازت مل گئی. جناب قاسم، میں اگر گنتی کروانے چلوں تو 72 شہداء ہیں. ٹرانسمیشن کا وقت کم ہے، نام بہت بڑے ہیں. ایک کے بعد ایک شہادت ہوتی رہی. غازی عباس آئے، وہ بھی گئے، جنگ کی اجازت نہیں ملی، وہ کل میں اس کا خلاصہ بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے. لیکن آخری نبی کے نواسے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لال علی کے لخت جگر جب تنہا رہ گئے نا تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس سے اجازت لوں، میں اپنی جنگ کس کو دکھاؤں. میں نے سب کی جنگ دیکھی لیکن میری جنگ کون دیکھے گا. لاشیں پڑے ہیں کربلا میں، لیکن خیمے کے در پہ جناب زینب کھڑی ہے، سید سجاد ہیں. آپ آتے ہیں جناب زینب کے پاس اور جناب فضا سے کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں میری بہن کو بلا دیجئے، آج حسین جا رہا ہے، میں نے کچھ چیزیں اپنی بہن کے حوالے کرنی ہیں، میری بہن کو بلا لیجئے. جناب فضا جناب زینب کو بلا کے لاتی ہیں کہ آپ کے بھائی جا رہے ہیں، تلوار ان کے ہاتھ میں ہے امام حسین کے. اچھا جب سب رخصت ہو گئے نا، دیکھیں رخصت تو ہوئے شہادت کے لیے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ صاحبزادی جن کا نام بی بی سکینہ، معصوم سکینہ ان کو کہا جاتا ہے، بی بی شمر سے بہت ڈرتی تھی. جب بھی شمر کا نام آتا تھا نا تو میری شہزادی شمر سے بہت ڈرتی تھی. امام حسین نے جناب سکینہ کو آ کے گلے لگایا، کہا سکینہ آج ایک کام کرتے ہیں، آج سے آپ پھوپھی زینب کے ساتھ سوئیں گی اور میں آپ کے چھوٹے بھائی معصوم علی اصغر کے ساتھ سوؤں گا. لیکن اگر مجھے آنے میں دیر ہو جائے نا تو پریشان نہ ہونا. تو بی بی کہتی ہے بابا میں ایک عجیب و غریب سی باتیں میرے دماغ میں لوگ کر رہے ہیں اور آ رہی ہیں کہ یتیمہ آئے نا یتیمہ. بابا یہ یتیمہ کیا ہوتی ہے؟ کہا سکینہ ابھی چند لمحوں کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یتیمی کیا ہوتی ہے. لیکن شمر جب آئے نا تو ڈرنا نہیں. کہا بابا جب شمر آئے گا
تو آپ تو میرے ساتھ ہوں گے نا مجھے بچانے کے لیے، کیونکہ بابا مجھے شمر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ اپنی بچی کو تو بڑے پیار سے اطمینان سے سمجھا رہے ہیں، آپ تو سخی ہیں، آپ کیا تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر شمر آیا تھا بی بی کے پاس، اگر اسے بی بی کی بالیاں چاہیے تھی تو مانگ کے تو دیکھتا، مانگ کے تو دیکھتا، وہ ایسے ہی دے دیتی، کیا ضرورت تھی چھیننے کی۔ حسن صغیر بھائی، کیونکہ مجھے اختتام کی جانب جانا، میں چاہتا ہوں کہ 2-3 جملے آپ صاحب کے پیش کریں تو مظفر بھائی کے کلام سے ہی ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا اختتام کریں۔ ناظرین کرام، اختتام کیا کرنا ہے کیونکہ ہم شب عاشور میں داخل ہو چکے ہیں، کل خلاصہ بیان ہوگا کیونکہ درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب۔ حسن بھائی دیکھیں ابرار بھائی، آج ہم جیسا کہ آپ نے کہا کہ شب عاشور میں داخل ہو چکے ہیں، اور شب عاشور کے بارے میں یہ علماء کہتے ہیں کہ قیامت کی رات تھی، یہ قیامت کی رات تھی یہ شب عاشور۔ اور وہ کیا قیامت تھی کہ روایت میں ہے کہ جب مولا عباس، شہزادے علی اکبر، قاسم خیموں کے درمیان ہوتے تھے تو کہتے ہیں خیموں سے ایک کبھی کبھی آواز آتی تھی، ایک بی بی اپنے 2 بچوں کو سمجھا رہی، اونو محمد جب جنگ کے میدان میں جانا صبح تو یاد رکھنا تم جعفر طیار کے نواسے اور حیدر کرار کے پوتے ہو، دیکھو، اور اگر لڑتے لڑتے دریا تک چلے جانا خبردار پانی نہ پینا سکینہ سے پہلے۔ یہ جناب زینب دوسرے خیمے سے آواز آ رہی ہے، ام لیلہ شہزادے علی اکبر کو سمجھا رہی کہ دیکھو علی اکبر، یہ تو صحیح ہے کہ میں نے تمہیں ارمانوں کے ساتھ پالا تھا کہ تمہارے سر پہ سہرا سجاؤں گی، چاند سی دلہن لاؤں گی، لیکن اب یہ میرے ارمان پورے ہوتے نظر نہیں آتے۔ علی اکبر اپنی زندگی میں کبھی بابا حسین پہ کوئی آنچ نہ آنے دینا۔ کسی خیمے سے ام فروا کی آواز، قاسم میرے لال یاد رہے تم یتیم ہو، تمہارا باپ نہیں ہے، تمہیں وہ حق ادا کرنا جو تمہارا باپ ادا کرتا۔ یہ شب عاشور کا منظر ہے، اور اسی شب عاشور میں ایک چاروں طرف سے بھی یہ عالم ہے کہ رات آہستہ آہستہ بیت رہی ہے اور ہم نمودار ہو رہی شب عاشور فجر کی طرف۔ جب پہنچی تو ایک مرتبہ نماز کا وقت آیا تو مولا حسین نے شہزادے کو بلایا، ہم شکل پیغمبر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا علی اکبر ہم چاہتے ہیں کہ آج تم آزان دو اور ہم تمہاری آواز سنیں تاکہ ہمیں نانا کی بھی یاد آ جائے۔ علی اکبر کہتے بابا جیسا حکم۔ پہنچے، علی اکبر نے آزان دی، جب پہلا جملہ ادا کیا اللہ اکبر تو کہتے ہیں کہ خیموں میں کوہرام مچ گیا، بیویاں تڑپ اٹھی کہ علی اکبر اذان دے رہے۔ تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا آپ نے کہا تھا کہ آج ہماری بہنیں بھی تمہاری آواز، تمہاری اذان سنیں، تو بابا آپ موجز نما ہے، آپ اپنے اعجاز سے اتنا تو کر دے کہ ایک بہن مدینے میں سغرا نہ جانے کب سے میرا انتظار کر رہی ہے، بابا ایسا معجزہ دکھائیں کہ ادھر آپ کی بہنیں میری آواز سنے اذان، ادھر مدینے میں میری چھوٹی بہن سغرا میری آواز سنے۔ ادھر جب آواز گونجی دوسری مرتبہ اللہ اکبر، کہتے ہیں مدینے کے بیٹھی ہوئی ڈیڑھی پہ سغرا تڑپ کے اٹھی، نانی ام سلمہ دیکھو میرا بھیا علی اکبر آ گیا، میرا بھیا علی اکبر۔ السلام 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 السلام، ہائے لاش بریدہ السلام، ہائے لاش بریدہ وہ جو نیزے کے ذریعے نکالی، السلام، ہائے لاش بریدہ وہ
جو نیزے کے ذریعے نکالی، زندگی بھر نہ سائے میں بیٹھی، زندگی بھر نہ سائے میں بیٹھی، ماں نے یوں دل کی حسرت نکالی، زندگی بھر نہ سائے میں بیٹھی، ماں نے یوں دل کی حسرت نکالی، پھول سا جسم نازک تمہارا، دفن کرنا نہ ہوگا گوارا، پھول سا جسم نازک تمہارا، دفن کرنا نہ ہوگا گوارا، سوچتے 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 شاہدین، سوچتے سوچتے شاہدین، لاش اصغر گلے سے لگا لی، سوچتے سوچتے شاہدین، لاش اصغر گلے سے لگا لی، دم بخود رہ گئے عرش والے، انبیاء تھے کھڑے دل سنبھالے، دم بخود رہ گئے عرش والے، انبیاء تھے کھڑے دل سنبھالے، شہن اکبر شہن اکبر کے سینے سے جس دم، شہن اکبر کے سینے سے جس دم، یا علی کہہ کے برچھی نکالی، شہن اکبر کے سینے سے جس دم، یا اس نے دی سیدہ کو